عزیزان محترم، بحمداللہ جیسا کہ آپ بڑے شوق اور ذوق سے یہاں آپ تشریف لائے ہیں، چونکہ ماہ شام مبارک رواں دواں ہے، اس کے برکات کے اندر میں آپ سارے شامل ہیں۔ یہ شوق محدود اور تھوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر مساجد میں ہم دیکھتے ہیں ان دنوں کے اندر جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے یہ مہینہ ہم سے الوداع ہوتا ہے تو فوراً یہ رونقیں، یہ بہاریں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے تقوی کا اور یاد الہی کا، اللہ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تعلق اور واسطہ اور رابطہ ہے وہ صرف رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا، رمضان کے علاوہ بھی، رمضان سے ہٹ کے بھی ہر لحظہ ہر لمحہ اینی ٹائم 24 گھنٹے ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہے۔ تو یہ رونقیں خالی ماہ رمضان تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ رونقیں، یہ بہاریں ماہ شام مبارک سے ہٹ کے بھی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے، آپ اپنے قریب جہاں بھی جامع مسجد ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں، لیکن جائیں تو لازمی نا۔ ہماری نماز کا، ہماری محبت کا، ہمارے عشق کا، ہمارے فکر کا تعلق صرف ماہ رمضان سے نہیں ہے، ہمارے پورے تقوی کا جو تعلق ہے نا وہ پوری زندگی، چاہے ماہ رمضان ہو یا اور کوئی مہینہ آ جائے، ہر مہینہ، ہر سال، دن اور رات کو ہماری پرہیزگاری، ہمارے تقوی کا تعلق اور ہمارے عشق و محبت کا جو تقاضا ہے وہ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو صرف یہ بہانے ہمیں ماہ سیام میں نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس مہینے کے الگ بھی، علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کی اسی طرح زینت بنیں۔ کوئی مہینہ بھی ہو اور ہماری جو بھی ہمارے ساتھ قریب والی مسجد ہو، جہاں جامع مسجد ہو، جہاں جماعت ہو، نماز ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم شوق اور ذوق سے اسی طرح ہم دوڑ کے جائیں۔ اکثر ساتھی ہمارے جیسے یہ مہینہ جاتا ہے تو ہم مسجدوں سے نکل آتے ہیں اور پورے 11 مہینے تک ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، ہمیں مسجد جانا نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو ماہ رمضان کے علاوہ مسجدوں کے اندر نہیں جاتے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کا تقاضا صرف یہاں تک ہے، تعلق صرف یہاں تک ہے کہ ماہ رمضان پہلے سے لے کے 29-30 تک اس کے کرم نے آنا ہے اور اس کے عشق و محبت نے ہمیں ملنا ہے اور اس کا تعلق صرف یہیں 29-30 تک رہنا ہے محدود، اس کے بعد پھر وہ نہیں ہے؟ نہیں، یعنی فصلی نمازی نہ بنے اور اپنا تعلق فصلی نہ بنائیں، اینی ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہے۔ جیسے آواز آ جائے، جیسے آپ کو آواز کانوں میں پڑے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جہاں سے جہاں بھی آواز آئے تو دوڑ کے مسجدوں کی رونق بنا کرے۔ ہمارے اس عشق و محبت کا اور اس تقوی و پرہیزگاری کا تعلق فقط ماہ رمضان سے نہیں ہے، اور باقی پھر بحمداللہ جب یہ ماہ تشریف لاتا ہے تو یہ ہماری سوچ اور ہمارے وہم و گمان سے زیادہ یہ برکات لے کے آتا ہے، بہت ساری برکات یہ سمیٹ کے لاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شوق اور ذوق سے مسجدوں کی زینت کے ساتھ ساتھ ہم اس ماہ کا انتظام کرتے ہوئے روزے رکھیں، اس کے روزے رکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ مومن کو اس بات کا اندازہ ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے،
روزے کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی یہ خواہش کرے کہ میں ساری زندگی روزے سے رہوں، میں ساری زندگی روزے سے رہوں۔ اور جہاں اس کی فضیلت اہمیت آپ سنتے چلے آ رہے ہیں علماء سے، بزرگوں سے، اسی طرح اس کی جو وعید بھی ہے نا وہ بھی بڑی سخت ہے، وہ بھی بڑی سخت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، جو بندہ جان بوجھ کے، جو صحت مند بھی ہو، ہٹا کٹا بھی ہو، اسے کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑے گا، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ اس روزے کے بعد ساری زندگی بھی اس کے کفارے میں لگ جائے نا تو ساری زندگی اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا، اگر اس سے پتہ چل جائے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے نوجوان ایسے جو روزے نہیں رکھتے، صحت مند ہیں، ہٹے کٹے، ریڈ اینڈ وائٹ ہیں، ان کے چہرے سرخ ہیں، نوجوان ہیں، بالکل توانا تندرست ہیں، لیکن وہ روزے نہیں رکھتے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ روزے کیوں نہیں رکھتے، نہیں جی بس جی ہمیں بس طبیعت نہیں مندی، طبیعت نہیں مندی، ذرا دل نہیں کرتا۔ نہیں میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بھائی، میں تو اسی سارے ایویں نہیں آ گیا کہ اسی ایویں آ گیا اور اس جہان تو ایویں کھا پی کے ایویں نکل جانا ہے، نہیں، ایک ایک پائی، ایک ایک رائی دا حساب ہوئے گا، ایک ایک رائی دا حساب ہوئے گا، ایک ایک نعمت دے بارے ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، تڑے کو ایک ایک نعمت دے بارے پوچھا جائے گا، پوچھا جانا ایک ایک نعمت دے بارے، ایویں نہیں چھڈیا جانا کہ بس تسی جو کچھ کر کے آ گئے ہو بس تانوں چھڈیا تسی ایویں لنگ جاؤ، نہیں، ایک ایسی چوکی آن والی ہے جس چوکی تے کھڑا کر کے پوچھا جانا ہے کہ 10 تین جوانی دیتی سی بس کتھے لا کے آیا، تینوں زندگی دیتی سی 10 کتھے لا کے آ گیا، تین تندرستی دیتی سی 10 کتھے لا کے آ گیا، تینوں وقت دیتا سی 10 کتھے گزار کے آ گیا، تینوں فراغت دیتی سی تو فارغ ہے سی، تو ریلیکس ہے سی، تو سول ہے سی، ریلیکس ہے سی، تینوں کوئی کم کار تیرے تے کوئی بوجھ وزن برڈن نہیں ہے سی، تو فارغ ہے سی، تو فارغ ہے سی، 10 یہ تیری فراغت کتنے رہے گی؟ یہ 5 سوال سرکار فرماندے نے، 5 سوال جڑے نے اے فرمایا سب تو پہلے جدو بندہ پہلی چوکی تے پہنچے گا نا اندر کولے 5 سوال کیتے جانے نے، ذرا 10 تو اپنی زندگی کتنے گزار کے آئے، جوانی کتنے گزار کے آئے، اپنی عمر کتنے لا کے آ گئے، اپنی نعمت کتنے لا کے آ گئے، پیسہ روپیہ جہاں تینوں دیتا سی 10 کتنے لا کے آ گیا، اپنی تندرستی کتنے لا کے آ گیا، اور اپنی فراغت۔ اور سرکار فرماتے ہیں انہاں 5 چیزاں دی، 5 چیزاں تو پہلے انہاں 5 چیزاں دی قدر کرو، انہاں 5 چیزاں دی قدر کرو، زندگی دی قدر کرو مرن تو پہلے کدھر تانوں موت نہ آ جائے، اور فرمایا تندرستی دی قدر کرو بیماری آن تو پہلے ذرا تسی دیکھتے نہیں ہو، ذرا اپنے دائیں بائیں سجے کھبے اپنے آئزہ وکارے وچ نظر مارو نا ذرا، جڑے حضرات آج چارپائیاں دے پے نے، جڑے کوئی بڑی شوگر مریض ہو گئے نے، شوگر دے، بلڈ پریشر دے مریض ہو گئے نے، اور کینسر دے مریض ہو گئے نے، بڑی کسی مرض گھر گئے نے، ذرا انہوں دا حال تک ہو نا، ذرا ہارٹ دے مریض ہو گئے نے، سارا دن دوائی 3 4 ٹائم دوائی تے لگے ہونے، ذرا شوگر دے جڑے مریض نے روزانہ 2 ٹائم کم از کم 2 ٹائم اپنی شوگر چیک کرتے پہ، آلے رکھے نے، کول رکھے نے، آلہ کول رکھ کے بیٹھے نے، صبح شام اس دی شوگر چیک ہو رہی کہ ہے میری شوگر کتنے چلے گی، اگر زیادہ ہوگی تو تھوڑی کرن دی دوائی کھا رہے ہیں، اگر گھٹ گئی زیادہ کرن دی دوائی کھا رہے ہیں، بار بار سرکار فرماندے نے اس تندرستی دی قدر کرو بیماری آن تو پہلے اور اس وقت دی قدر کرو، اس وقت دی قدر کرو کدھر اے تھوڑا جڑا وقت ہے نا برباد نہ ہو جائے، بربادی وقت تو پہلے دی قدر کر لو، اور فرمایا اس فراغت دی قدر کرو مصروف ہون تو پہلے جدو کدے کسی دوست نے ملی ہے نا بندہ آخر ہے جناب ہوں تو سر کھرکن دا ٹائم نہیں ملتا پیا، کی کریے ذرا اتنے بوال نے، اتنے جنجال نے، کی کریے جناب، ٹائم ہی کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر اس جنجال تو پہلے اس اٹکن تو، اس بوجھ وزن
اور اس مصروفیت تو پہلے تسی فارغ ہے جے یہ قدر کر لو. لہٰذا ان 5 چیزوں کی قدر کرو اور روزے نو ضائع نہ کرو. روزے نو ضائع نہ کرو. روزہ بہت بڑا اللہ کریم کا بہت بڑا فریضہ ہے، فرض ہے. ساڑھے تے فرض کیتے گئے نے. کیوں کیتے گئے نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے تواڈے تے روزے اس واسطے فرض کیتے نے جویں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ صرف تواڈے تے نہیں بلکہ تواڈے تو پہلے بھی جڑے تواڈے باپ دادا پہلے بزرگ آئے نے، سابقہ امت آئیاں نے، انہاں تے بھی روزے رکھے گئے نے. اور کیوں کیتے نے؟ لعلکم تتقون، اس واسطے فرض کیتے ہیں تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. روزے نو سانو اکھیائی سے نہیں پایا. ساڑھے عام فام بندہ ہے سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی اللہ یعوذ باللہ کسی مصیبت وچ پہ گیا. نہیں. روزہ سانو مصیبت وچ پان واسطے نہیں آیا بلکہ ہر مصیبت تو بچان واسطے آیا ہے. روزے سانو مصیبتوں تو کڈن واسطے آئے ہیں، یہ سانو پھان واسطے نہیں آئے. بھلا دسو میرا تواڈا رب ذوالجلال کدے اپنے بندیاں تے سختی کردا ہے؟ کوئی ایسا فریضہ، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات کہ جڑی ساڑے کرن واسطے بڑی اوکھی ہو جاوے، جڑی سی کر ہی نہ سکیے؟ نہیں. کوئی ایسی بات، کوئی شک، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ دین اسلام ایسا نہیں رکھیا کہ جڑا ساڑا کوئی قتل کرن واسطے آیا ہوئے، جڑا سانو مرن واسطے آیا ہوئے یا کسی مصیبت پان واسطے آیا ہوئے. نہیں. بلکہ فرمایا دین تو تواڈے واسطے حیات ہے. یہ تو پوری زندگی واسطے ضابطہ حیات ہے. اگر دین نو ایکسیپٹ کر لو گے، قبول کر لو گے، یہ دے وچ آ جاؤ گے تو یہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے. تواڈی پوری دی پوری زندگی نو، پوری لائف نو یہ حسین ترین بنا کے رکھ دے گا. اور وہ دے وچ ایک روزہ ہے، فرمایا تواڈے تے اس واسطے رکھے گئے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی متقی بن جاؤ. معلوم ہوا کہ اسی روزے ساڑھے تے اس واسطے فرض کیتے گئے نے اور اسی اس واسطے رکھنے کہ جب اسی روزے رکھ لواں گے یہ سانو متقی بنا دیں گے، یہ سانو پرہیزگار بنا دیں گے. اور متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی پراپرٹی ہے. تقوی ایک ایسی پراپرٹی ہے جہدے نال دنیا بھی مل جاندی، جہدے نال آخرت بھی مل جاندی. تقوی ایک ایسی دولت ہے، تقوی دی دولت نال دنیا بھی مل جاندی ہے، آخرت بھی مل جاندی ہے. یہ بے مایا و سرمایہ یہ تقوی نہیں. جڑا بندہ اس دائرے وچ آ جاوے، جڑا بندہ جس نو نصیب ہو جاوے، جس نو دولت میسر آ جاوے، وہ بندہ تنہا نہیں رہندا، وہ بندہ تنہا نہیں رہندا. فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. فرمایا جڑا پھر ساڈے کول ڈر جاندا ہے نا، جڑا پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیندا ہے، فرمایا اسی اس نو دی مصیبتاں مشکلاں وچوں نکلن واسطے راستہ بھی دے دینے ہیں. اسی ان دسنے ہیں کہ ہاں چلو ہن تو بچ گئے، ہن چلو تو آ گئے، ہن تو گناہاں تے نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، چلو اج تو بعد ایسا نہ کریں. اگر ہوں آزاد ہونا چاہنا ہے، نکلنا چاہنا ہے اس پنجرے چوں، آ جاؤ فلانا دروازے دے چوں نکل جا. مخرجا، اسے نکلن دا راستہ بھی دینے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی نو اس جگہ تو رزق عطا کرنے جتھوں اس نو ملن دی گمان بھی نہیں ہوتا. اسی اس نو اتھوں رزق دینے جتھوں اس گمان ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس تھاں تو بھی رزق آ سکتا ہے، اس تھاں تو بھی میں نے کوئی چیز مل سکتی. ایک کس دولت نال ہے؟ ایک تقوی نال. اور فرمایا اسی تنہا نہیں چھڑ دے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اگر تسی ایمان لے آو اور اگر تسی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، فرمایا اسی تانوں آسمانوں تو بھی برکتاں دیواں گے، اسی تانوں زمین دے تھلے بھی برکتاں دیواں گے. اج اس ویلے اے ماحول اور اس معاشرے نے تسی اچھی طرح بھانپ دے پے ہو، جان دے ہو، سیان دے ہو. اپنے دائیں بائیں ذرا ویکھ لو، اپنی ملکی سطح، اپنے پورے ملک دا جڑا اس ویلے جڑا حال ہو چکا ہے ذرا ملک پاکستان دا، اور عالمی سطح تے اپنے گھر تو لے کے ہر بندہ اج اس شکوہ مصروف نظر آ رہا ہے. ہر بندہ، ہر عورت، بڑا چھوٹا،
یہ شکوہ کردہ نظر آتا ہے، بڑی مصیبتاں نے جی، بڑی پریشانیاں نے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اے مصیبتاں انیاں بن کی دو گئی ہیں، سمجھ نہیں آتی، بڑی کمائی ہے جاندی کا پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں لگتا کہ کمائی جا کدھر ہے، بڑی پریشانی، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان، ماں باپ دا اولاد نال سلوک نہیں، اولاد دا ماں باپ نال کوئی ادب احترام نہیں، پریشانیاں بہت ساریاں، ڈھیر ساریاں، ہر طرف نجی سطح دے گھراں وچ، ہر ایک بندے دے گھر وچ یہ پریشانیاں اج بڑھ چکی ہیں، اور گھراں تو لے کے اسی پھر ملکی سطح تے چلے جائیے، جس طرح کے ملک دا حال تواڈے سامنے اس ویلے، ملک انتہائی خطرات وچ، انتہائی ناسازگار حالات بن چکے ہیں، ملک بہت پریشان، ملک دے ادارے اس ویلے تمام ادارے وچ ہلچل مچی ہوئی ہے، اور صرف ملک نہیں بلکہ عالمی سطح تے پریشانیاں نے، حتیٰ کہ یورپ جڑی کنٹری بھی نے نا، یورپی ملک، انہوں نے پیسہ بہت سارا ہے، بہت سارا پیسہ ہے، پیسے وچ نہا رہے ہیں، اتنا پیسہ ہے لیکن سکون نہیں، پیسہ بڑا ہے سکون نہیں، اطمینان قلب نہیں، میں آخنا نجی سطح تو لے کے ملکی اور عالمی سطح تے سکون نہیں آ رہا، سرور نہیں آ رہا، خوشیاں نہیں آ رہی، یہ ریزن، یہ وجہ کی ہے، یہ وجہ صرف یہی ہے کہ آمنو واتقو، اگر تسی ایمان لے آندے، اگر تسی پرہیزگاری اختیار کرتے، اے جڑا اج حال ہوئے نا، اے حال کدے نہ ہوتا، اج اس ویلے اسی ایمان کول بھی کمزور، اسی تقوی کول بھی کمزور، دونوں چیزاں جس ویلے چھٹی کر دیا نظر آئیاں نے، اور دونوں جدو کمزور ہو چکی نے، اس دے بل بوتے تھے، اس وجہ تو اج نجی سطح گھراں تو لے کے اج عالمی سطح تک اج مصیبتیں ہی مصیبتیں آ گئی ہیں۔ اگر میرے عزیزو صاحبو بھائیو، اگر انہاں مصیبتوں دور کرنا چاہتے ہو، انہوں ہٹانا چاہتے ہو، اور گھراں وچ خوشیاں لے آنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ساڑا بھائیاں دا آپس وچ، اولاد نال ساڑا آپس وچ، ماں باپ نال ساڑا، رشتہ داراں نال، اور اپنے ہمسایہ نال، اور اپنے حلقے کونسل، اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے ڈویژن، اپنے ملک اور عالمی سطح تک اگر اسی سکون چاہنے، اگر اسی برکت چاہنے، اگر اسی خوشیاں چاہنے، آؤ آمنو واتقو، ایمان بھی لے کے آ جاؤ اور پرہیزگار بھی بن جاؤ۔ اگر دونوں چیزاں آ گئیاں انشاءاللہ، اللہ کریم دا وعدہ ہے، فرمایا ایمان تسی لے آؤ، تقوی تسی لے آؤ، دو چیزاں تسی اختیار کر لو، فرمایا میں تمہیں آسمانوں تو بھی برکتاں سٹاں گا، زمین دے تھلے بھی برکتاں دیواں گا، آسمانوں تو بھی برکتاں دیواں گا، زمین دے تھلے بھی برکتاں دیواں گا۔ آؤ نا ذرا سارے مل کے سارے عزم کر کے اٹھو کہ پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ جب تک تقوی نہیں آئے گا نا، اس وقت تک بہار نہیں آئے گی، بہار نہیں آئے گی، بہار ادو آئے گی جس ویلے تقوی آئے گا۔ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا اسی اس وقت تک اس قوم دی حالت نہیں بدل دے جب تک کہ قوم اپنی حالت آپ بدل نہ لے، جب تک قوم اپنی حالت آپ خود بدل نہ لے، اس وقت تک اسی کسی دی حالت نہیں بدل دے۔ اگر اس جگہ تے شراب بھی عام رہے، جوا بھی عام رہے، سود بھی عام رہے، اور ذرا دیکھو نا ماہ رمضان مبارک آیا، ذرا اوروں چھڑ دو، ذرا اوروں چھوڑ دیو، غیروں چھوڑ دیو ذرا، اور غیروں دا حال تو پھر ساڑھے نال بھی بہتر ہے نا۔ ذرا ماہ رمضان شریف آیا پورے 11 مہینے، ساڑھے لوگوں نے اے نظر رکھی ہے، سارے 11 مہینے میں چیزاں دی کلیکشن ہوتی رہی، اکٹھیاں ہوندی رہی نے، پیسے اکٹھے رکھے نے کہ جدو رمضان شریف آنا نا، اے سودا، اے مال اکٹھا کر کے رکھنا، ذرا اے ہر شے، آٹا، اے دودھ، اور اے چینی، اور اے کھجوراں، مختلف خرد و روش دی چیزاں نا اساں اے خریدنا ہے، اے لینا ہے۔ کئیاں نے 11 مہینے تو اکٹھیاں کر کے رکھیے نے، کئیاں نے 1-2 مہینے تو ساز و سامان اکٹھا کر کے رکھے ہیں۔ رمضان شریف آنا نا، یہ اساں اس ہر شہر اساں بیچنا ہے، تو جب یہ بیچاں گے نا، یہ ڈبل ٹرپل کر کے اسی بیچاں گے۔ آج ہی میں نے صبح ایک ساتھی ملیا، بڑا نیکوکار ساتھی ہے سی، وہ میں ذکر کر رہے سی کہ کھجور مینوں بڑی مناسب مینوں ملی ہے، اور میں وہ بڑا معقول نفع لے کے میں سیل کر رہا ہوں،
جب کہ میرے ساری دکان والے جڑے میرے ساتھی نے نا انہوں نے میں ویکھیا ہے کہ ڈبل ٹرپل گراں قدر نفع لے کے وہ کھجوراں سیل کرتے پے نے۔ ذرا میں دسو اج تقوی کتنے چلا گیا؟ پھر آندے ہو خیر آوے، پھر آندے ہو کہ ملک کے اندر امن آوے، پھر چاہنے کہ ملک کے اندر سکون آوے، پھر چاہنے کہ ساڑے آپس کے تعلقات ہمسایہ نال، والدین نال، اولاد نال، سارے رشتہ داراں نال، ہمسایہ نال ساڑی حسن سلوک ہوئے، پھر چاہنے کہ بہار آوے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، صاحبوں، اگر 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 بہار چاہتے ہو نا تو پھر تقوی لے کے آو۔ اگر بہار چاہتے ہو تقوی لے کے آو۔ اگر چاہتے ہو نا کہ جناب جنید بغدادی اور باجزید بستامی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضور فرید الدین جیسی اگر سانو عزت ملے، شہرت ملے، وقار ملے، تشخص ملے، پیار ملے اور سانو اعزاز ملے، اگر یہ چاہنے تو پھر وہ جی زندگی بھی بڑھائیے، ذرا وہ جی زندگی بھی بڑھائی۔ اس جگہ تے سود بھی عام رہے، شراب نوشی بھی جڑی ہے عروج تے رہے، اور بے حیائی بھی عروج تے رہے، اور سٹا بازی عروج تے رہے، مہنگائی بھی عروج تے رہے، جبکہ سانو چیزاں بڑیاں سستیاں ملن، اسی اس نو دگنا تگنا چگنا کر کے سیل کریے۔ جدوں اے بھی یعنی کہ عروج تے رہن تو پھر اسی آکھیے کہ سانو اللہ تعالیٰ آسمانوں تو بھی برکتاں دے دے، زمین دے تھلوں بھی دے دے، یہ کدے نہیں ہو سکتا، یہ کدے نہیں ہو سکتا۔ جدو ساڑے حال ایسے رہن گے، اعمال ایسے رہن گے، اس وقت تک سانو خیر نہیں مل سکتی، اس تک ساڑی کدے بھی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ دعا واسطے ضروری ہے۔ کتنی باری دعاواں کرتے پہ، ذرا 5 ٹائم نمازیں دعاواں نہیں ہو رہی، مسجدوں میں دعاواں ہو رہی ہیں، ہر فرض نماز تو بعد دعا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھتا اس تو بعد بھی دعا کرتا ہے۔ ذرا کتنی ایسی اجتماعی حاضرین جنہاں دعاواں ہو رہی ہیں، ذرا کتنے ایسے پلیٹ فارم نے جتنے دعاواں ہو رہی ہیں، کتنے ایسے مجمع نے ذرا جنہیں دعاواں ہو رہی ہیں، ذرا لکھاں کروڑوں کے مجمع دعاواں ہو رہی ہیں۔ ذرا ساڑے اس ملک پاکستان دے کونے کونے تو لے کے او اگے تک ذرا دعاواں ہو رہی ہیں، ذرا دعاواں کیتیاں جا رہی ہیں، جھولیاں پھیلائیاں جا رہی ہیں، رو رو کے سسک سسکتے دعاواں منگیاں جا رہی ہیں، لیکن خیر نہیں پہ رہی، خیر نہیں پہ رہی۔ خیر کیوں نہیں پہ رہی؟ خیر اس واسطے نہیں پہ رہی جب تک کہ ساڑے وچ تقوی پرہیزگاری نہیں آئے۔ تقوی لفظ ایک ہے لیکن ان کا مفہوم بہت سارا وسیع ہے، بہت سارا وسیع ہے۔ جب تک ساڑے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوئے گی، خشوع خضوع پیدا نہیں ہوئے گا، جب تک دوسرے کسی بھائی واسطے احساس جذبات اچھے نہیں بنن گے، جب تک دوسرے واسطے قربانی اور اثار دا جذبات نہیں آئے گا، جب تک دوسرے واسطے اسی روواں گے نہیں، جب دوسرے کو تکلیف ہوئے تو جب تک سانو ساڑے تن وچ نہیں لگے گی، اس وقت تک اسی دعا کریں گے نا تو کدے دعا قبول نہیں ہوئے گی۔ دعا ادو ہی قبول ہوئے گی کہ جس ویلے رات کوئی ویکھدا نہیں پیا ہوئے گا، رات جدو کوئی ویکھ نہیں ہوئے گا، رات ہوئے گی، تاریخ ہوئے گی، اندھیرا ہوئے گا، اور اسی اکلے کوئی اور نہیں ویکھدا پیا ہوئے گا، بس ساڑا مالک سانو ویکھ رہا ہوئے گا۔ جدو اس وقت بہ کے رات نو اس تاریکی اندھیرے وچ جدو نیکی کریں گے نا، اور کسے بھائی واسطے جڑا غائب ہے، کول نہیں ہے، جدو دے واسطے دعا کریں گے، اور جدو اسی بغیر کسی دکھالے دے، بغیر کسی ریاکاری دے دعاواں کریں گے نا، انشاءاللہ پھر وہ دعاواں قبول ہوں گی، وہ دعاواں قبول ہوں گی، وہ دعاواں قبول ہوں گی۔ آج ذرا اس ویلے بڑا شورا ہے، بڑا شورا جی، بڑا شورا ذرا جناب میں توڑے واسطے بڑیاں دعاواں کرنا، میں توڑے واسطے بڑیاں دعاواں منگنا، نہیں نہیں نہیں، دعا کرو پہلے تقوی پیدا کرو، پہلے تقوی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول نا بہت سارے حضرات حاضر ہوئے، اس سال بڑا قحط پہ گیا، بارشاں نہ آئیاں، سبزہ نہ ہو گیا، کوئی ایسا فروٹ شروٹ نہ اتر سکیا باغاں میں، اور جانور پیاس کی وجہ تو مرن لگ پے۔ بہت سارے لوگ آپ کے کول حاضر ہوئے، عرض کی تھی اے امیر المومنین، سابقہ امتاں میں بھی اے گل رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے موجودگی وچ بھی جدو کدے ایسی صورت بن جاتی سی تو لوگ حاضر ہوندے سی، تے انبیاء علیہ السلام دا وتیرہ ایسی کہ وہ کھلے میدان میں جا کے اجتماعی دعا کرواندے ہوندے سی، تے جدو دعا کیتی جاندی سی اللہ کریم اس دعا دے صدقے نال دعا نو قبول فرما کے نا تے او
اب قحط سالی دور فرما دینا سی، بارشاں آ جاندیاں سی، لہٰذا تسی بھی دعا کرو ذرا۔ آپ نے فرمایا آؤ چلو، آپ بہت سارے لوگوں ہجوم لے کے آپ چٹیل میدان دے وچ آپ تشریف لے گئے۔ جدوں بہت سارے لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا نا، آپ بھی چلے گئے۔ بہت سارے جدوں لوگ حاضر ہوئے نا تو آپ نے دعا واسطے ہاتھ چاہ دیتے، اور دعا کی کرتے ہیں آپ بارگاہ دی وچ صرف آپ نے استغفار کی تھی کہ یا اللہ سانو بخش دے، یا اللہ سانو معاف فرما دے، بس صرف اے آپ نے دعا عرض کی تھی، یا اللہ سانو معاف کر دے، استغفر اللہ، یا اللہ سی معافی چاہنے، بس یعنی آپ مغفرت بخشش اے ہی دعا کی رکھی۔ کوئی آپ نے اے جملہ نہیں بولیا یا اللہ بارش دے دے، پیاس بڑھیے، جانور مردے پینے، رزق دے دے، پھل دے دے، کوئی اور گل نہیں کی تھی، بس صرف یا اللہ سانو بخش دے، سانو معاف فرما دے۔ جدو آپ نے دعا ختم کی تھی نا تو آپ واپس ہٹے، کچھ لوگ اگے آئے آپ کو عرض کی تھی حضور امیر المومنین تانوں تے لے کے آئے سی اسی کہ ساڈے واسطے تسی دعا کرنی ہے تے تساں ساڈا ذکر ہی کوئی نہیں کیتا، نہ کوئی بارش کا ذکر کیتا ہے، نہ کوئی ساڑی خوشحالی کا ذکر کیتا ہے، نہ کوئی تساں دریاواں نہراں کا ذکر کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دراصل نا میں اپنے رب کولوں نا اے کوئی شے نہیں منگی جڑی تسی آکھدے پے نا اے نہیں منگی، لیکن جنہ گلاں نال جس وسیلے واسطے نال اللہ پاک بارشاں دیندا ہے نا تے نعمتاں دیندا ہے، اج میں اپنے رب کولوں او شے منگی ہے۔ ذرا گل سمجھ آئی نا ذرا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آج اپنے رب کو نہ بارش منگی ہے، نہ پھل منگیا ہے، نہ اولاد منگی ہے، جڑے تسی آکھدے سی نا، جڑے کلیم تسی کردے سی وہ کوئی شے نہیں منگی، لیکن جنہ سبباں نال اللہ پاک یہ چیزاں دیندا سی نا آج میں اپنے رب کو سبب منگے نے۔ آپ لوگوں نے عرض کی حضور او کی؟ فرمایا میں اپنے مالک کو استغفار کی تھی، اور فرمایا ایک استغفار معافی ایک ایسا عمل ہے جدو بندہ خدا اپنے رب کو معافی منگتا ہے نا باقی ساری چیزاں اللہ پاک آپ پہ عطا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر خیر چاہنے تو اے ساریاں دھکاں جڑی ہیں نا اے ساریاں چھوڑ دیئے، بےایمانی چھوڑ دیئے، چوری چھوڑ دیئے، ڈکیتی چھوڑ دیئے، اے کسے نو راہ لانا چھوڑ دیئے، اور کسے نو نال زیادتی ظلم اے چھوڑ دیو، سٹا بازی چھوڑ دیو، سود چھوڑ دیو، جائز مناسب کوئی بھی کام کر رہے ہو، جڑا کاروبار بھی ہے، جڑا بھی روزگار ہے، اس روزگار کو مناسب نفع لے کے اس نو امت دے وچ اس نو عام کرو، ذرا مناسب نفع رکھ کے اس لوگوں تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ جدو ساڈے اے اعمال صحیح ہون گے نا، ساڈے اے احوال لوگوں نال معاملات سب تو بڑی چیز جڑی معاملات، جدو معاملات صحیح ہو جان گے نا لوگوں نال لین دین برتن ساڈا صحیح درست اور ایک نمبر ہو جاوے گا، انشاءاللہ پھر ایتھے بہ کے دعا کرو گے، انشاءاللہ اتھے بہ کے قبول کرے گا۔